بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر رکھا ہے زیادہ جمع کرنے کی حرص نے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہاں تم جلد جان لوگے، پھر ہرگز ایسا نہیں تم جلد جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ایسا نہیں کاش تم لوگ یقینی علم سے جان لیتے۔ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر تم اسے ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ میرے محترم دوستو، تکاثر کہتے ہیں ایک دوسرے پر کثرت مالی یا کثرت افرادی پر فخر کرنا اور بازی لے جانا۔ ایک جماعت کہے ہم زیادہ ہیں، دوسری کہے ہم تم سے زیادہ ہیں۔ الہا، ایسا شغل جس میں انسان کی دلچسپی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس میں منہمک ہو کر اہم تر چیزوں اور کاموں سے غافل ہو جائے۔ اب جملے کا معنی ہوگا، اے لوگو، تمہیں مال اور اولاد کی کثرت پر فخر کرنے نے ایسا غافل کر دیا کہ تم اپنے مقصد حیات کو بھول چکے ہو۔ تم تو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے، تم تو قبر، حشر، جزا سزا سے غافل ہو چکے ہو۔ احکام خدا، اخلاق حسنہ کے حصول، حقوق واجبہ، فرائض اور معیار آدمیت کی فکر سے بھی غافل ہو چکے ہو۔ تمہیں زیادہ مال، طاقت، فوجیں اور اسلحہ فراہم کرنے کی فکر دامن گیر ہو گئی ہے، جس نے تمہیں خدا کی زمین کو ظلم سے بھرنے اور مخلوق کو تباہ کرنے پر آمادہ کر رکھا ہے۔ تمہاری یہی حالت قبر میں پہنچنے تک برقرار رہے گی۔ حدیث شریف میں ہے، قریش کے دو قبیلے بنو عبد مناف اور بنو سہم نے اپنی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے زندوں کو شمار کرنے کے بعد قبروں کو گننے لگے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ میرے محترم دوستو، حدیث شریف میں ہے، یشیب الانسان یشب فیہ الخصلتان الحرص والعمل، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، حرص اور امیدیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، لو ان لابن آدم وادیا من ذہب لأحب ان یکون له وادیان ولن یملأ فاہ الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب۔ اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دو وادیاں ہوں، اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، یقول ابن آدم مالی مالی وہل من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت وما سوا ذلک فذاہب وتارکہ للناس۔ انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، اسے فنا کر دیا، یا پہن لیا، اسے پرانا کر دیا، یا صدقہ کر دیا، جسے آگے بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو مال ہے تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں، یہ تمہارا خیال درست نہیں ہے کہ کثرت مال اور اولاد سعادت کا باعث ہے۔ یہ حقیقت تمہیں جلد معلوم ہوگی کہ مال اور اولاد پر فخر کرنا فضول چیز ہے۔ اس بات کا تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے گا۔ لترون الجحیم، تم اس حالت پر رہے تو ضرور جہنم میں جاؤ گے، تمہیں جہنم دیکھ کر عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ میرے محترم دوستو، میدان محشر میں تم سے استعمال شدہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ صحت، معقولات، مشروبات، ملبوسات، مساکن، حکومت، عزت، ازواج، اولاد، اعضائے بدن وغیرہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، 5 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے، مکلف حیات،
جی جوانی کہاں پرانی کی، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے گھر گئے، ٹھنڈے سائے میں بیٹھ کر کھجوریں کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا، تو آخر میں فرمایا کہ قیامت کے روز ان کا بھی سوال ہوگا۔ تو معلوم ہوا نعمتیں ظاہری ہوں یا باطنی، انفسی ہوں یا آفاقی، جسمانی ہوں یا روحانی، کسبی ہوں یا وہبی، سب کے متعلق سوال ہوگا۔ میرے محترم دوستو، علم الیقین، یقین تین قسم پر ہے: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین وہ ہوتا ہے جو دلائل سے حاصل ہو، جیسا کہ کوئی حکیم ڈاکٹر خبر دے کہ سقمونی یا دست آور دوائی ہے۔ عین الیقین وہ ہے جو مشاہدے سے حاصل ہو، مثلاً اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک شخص نے سقمونیا کھایا، اسے جلاب لگ گئے۔ حق الیقین وہ ہے جو تجربے سے حاصل ہو، مثلاً خود سقمونیا کھایا، جلاب لگ گئے، دوبارہ کھایا، سہ بارہ کھایا، برابر جی جلاب لگتے رہے، تو حق الیقین ہو گیا کہ سقمونیا دست آور چیز ہے۔ کوشش کرو جی اپنی زندگی کو بناؤ، کثرت مال کثرت اولاد پر فخر نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔